زمین کی وسعت کو معلوم کیا۔ عمر بن خیام وہ ہے کہ جس نے فروری کے 29 دن کر کے پورے سال کو 365.4 میں دنوں میں اور 4 سال بعد ایک دن کا اضافہ کر کے اس طرح سال کو مقرر کر دیا کہ دسمبر میں اگر سردی ہے تو وہ دسمبر میں سردی ہی رہے گی، اور جون میں گرمی ہے تو وہ ہمیشہ گرمی ہی رہے گی۔ اور یہ مسلمان سائنسدان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے طریقہ تحقیق ایجاد کیا۔ اب ہم غیر مسلم سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں جو آج اس 21ویں صدی کے نامور سائنسدان ہیں، کہ جن کے سامنے جب قرآن کی آیات پیش کی گئی، جب قرآن کی تحقیق پیش کی گئی، تو انہوں نے اس پر تحقیق کی اور پھر یہ تسلیم کیا کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں پروفیسر یوشیہیدا کوزائی کا، جو پروفیسر ایمریٹس ہے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان کا۔ اس کے سامنے جب سورہ حامیم سجدہ کی 11ویں آیت پیش کی گئی، ثم استوى الى السماء وهي دخان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس نے یعنی خداوند قدوس نے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف قصد فرمایا تو وہ دھواں تھا، تو وہ پکار اٹھا، پروفیسر کوزائی پکار اٹھا کہ قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے جس طرح کوئی اوپر سے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، کہ کائنات بند کس طرح رہی ہے اور کائنات بگڑ کس طرح رہی ہے۔ اور آج خلائی اسٹیشن سے، خلائی جہاز سے جو تصویریں لی جا رہی ہیں وہ اس کے عین مطابق ہے کہ آج بھی کائنات دخان کے دھویں سے بن رہی ہے۔ دخان کا لفظ عربی کا لفظ ہے اور اس کے مقابلے کا لفظ نہ اردو میں موجود ہے نہ انگریزی میں موجود ہے۔ اردو میں اور انگریزی میں ہم دھواں کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں مسٹ ٹھنڈے دھوئیں کو کہتے ہیں، اور کاسمک سموک گرم دھوئیں کو کہتے ہیں۔ لیکن دخان ایسا دھواں ہے کہ جس میں گیسز بھی ہیں اور جس میں ٹھوس سالڈ بھی ہے، اور یہی صحیح ترین لفظ ہے اس چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ جس سے آج بھی کائنات تخلیق ہو رہی ہے۔ یہی اصل حقیقت ہے اور یہی صحیح ترین لفظ ہے تخلیقات کے حوالے سے۔ پروفیسر ایلفرڈ کرونر، چیئرمین آف جیولوجی ڈپارٹمنٹ، جوہانس گیوٹنبرگ یونیورسٹی جرمنی، بہت بڑا جیولوجسٹ ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، ماہر ارضیات ہے، اور جب اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت سورہ انبیاء کی پیش کی گئی، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان اور زمین اکٹھے بند تھے اور ہم نے انہیں کھولا۔ جب اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو وہ پکار اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا، اور اس بات کا علم نیوکلیئر فزکس کی نالج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بلا شبہ قرآن عام آدمی کے لیے سائنس کی کتاب ہے، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین سورج کا حصہ تھی، سورج کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور پھر سورج سے الگ ہوئی، اور پھر یہ ٹھنڈی ہوئی اور اس پر ماحول پیدا ہوا اور پھر اس پر انسان کی تخلیق ہوئی۔ اور جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اس بات کو آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی 12ویں آیت، فَقَدَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، حاضر ہوئے تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اسی دھویں سے، اسی دخان سے
یہ 7 آسمان بنا دیے. پھر سورہ سجدہ آیت 4 میں ارشاد ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. وہی اللہ ایسی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، 6 دنوں میں تخلیق کیا اور پھر عرش پر استوا فرمایا. سورہ معارج کی آیت 4 میں تارج الملائکہ والروح الی فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ کہ فرشتے اور روح القدس اسی دن اس کی طرف رجوع کریں گے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. پھر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد ہے خلق الارض فی یومین، ہم نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. اور سورہ حامیم سجدہ کی اس سے اگلی آیت 10 وبارکا فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کے بسنے والوں کے لیے روزیاں مقرر کی اور یہ سب مل کر 4 دن میں ہوا. تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 2 دن میں ہم نے زمین کو بنایا، 2 دن میں ہم نے آسمانوں کو بنایا اور 2 دن میں ان پر ماحول دیا. یہ کل مل کے 6 دن ہو گئے اور ایک دن اللہ کا 50,000 سال کے برابر ہے جس کا ذکر سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں ہوا. تو اس لحاظ سے کم از کم اس زمین و آسمان کو بننے میں اور ان پر ماحول پیدا ہونے میں کم از کم 3 لاکھ سال لگے ہیں. تو یہ وہ بات ہے کہ جو آج کے سائنٹسٹ کو بتانے والی بات ہے کہ قرآن نے چیز اس وقت فرما دی جو آج یہ ڈھونڈ رہے ہیں. پروفیسر پامر ویل نون جیولوجسٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس نے ایک کمیٹی کو ہیڈ کیا جو امریکن جیولوجیکل سوسائٹی کی کانفرنس کرا رہی تھی. اور اس کے سامنے جب قرآن کی یہ آیت رکھی گئی جو سورہ روم کی 3 آیت ہے فی عدن الارض، قرآن کہتا ہے کہ جو کائنات کا لوئسٹ پوائنٹ ہے وہ یروشلم کے پاس ہے، قریب ہے. ادنا کہتے ہیں دنیا کا انتہائی ادنا لوئسٹ پوائنٹ آف دی ورلڈ. جب اس کے سامنے یہ آیا مبارکہ رکھی گئی تو اس نے مختلف مقامات کو بنوایا جو یورپ میں تھے، جو اور ممالک میں تھے، اور ایک اس کے سامنے گلوب پڑا ہوا تھا. جب اس گلوب پر اس کی نظر پڑی تو یروشلم کے ساتھ اس گلوب پر لکھا ہوا تھا دی لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ. جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا اس کو کتابوں میں نہیں ملا، اس کے سامنے گلوب پڑا ہوا ہے اور اس نے اس گلوب کو جب دیکھا تو اس پر نظر ڈالی تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا. پھر اس نے ایجپٹ قاہرہ میں ایک مقالہ پڑھا جس میں ارضیات کے بارے میں قرآنی علوم کا ذکر کیا. پروفیسر سیاویدا دی موسٹ فیمس میرین جیولوجسٹ آف دی جاپان، سمندری جیولوجسٹ ہے، یہ سمندر کی تہوں کے علوم کو جانتا ہے. جب اس کے سامنے سورہ نبا کی یہ آیت پڑھی گئی والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا گیا، کیل کی طرح لگا دیا گیا، جڑ کی طرح زمین میں لگا دیا گیا، تو اس نے کہا کہ تمام پہاڑ چاہے وہ زمین پر ہوں یا سمندر میں ہوں وہ اس طرح اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں جیسے وہ ویجڈ شیپ ہو، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ان کو زمین میں کیل کی طرح لگا دیا گیا ہے. جس طرح جڑ روٹ زمین میں گئی ہوتی ہے اس طرح پہاڑ اگر اوپر سے اس طرح محسوس ہوتا ہے تو نیچے سے بھی پہاڑ اس طرح زمین کے اندر ہوتا ہے.
ہم ایک کتاب کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے دی ارتھ. اس میں کافی سارے آتھرز نے یہ کتاب لکھی. ایک اس کا آتھر پروفیسر فرینک پریس ہے جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کا ایڈوائزر تھا جمی کارٹر کا. اس کتاب میں اس نے لکھا ماؤنٹینز آر اسٹیبلائزنگ کرسٹ آف دی ارتھ. یہ ماؤنٹینز جو ہیں, یہ جو پہاڑ ہیں, انہوں نے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے, اس کو سنبھالا ہوا ہے, اس کو اسٹیبلائز کیا ہوا ہے. جب ہم قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں تو سورہ نازیات کی آیت 22 کو والجبال ارساہا, ہم نے پہاڑوں کو جمع دیا, اور سورہ نحل کی آیت 15 والقا فی الارض رواسیہ ان تمید, اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دی پہاڑوں کے کہ تمہیں لے کر نہ کانپے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کرسٹ آف دی ارتھ کو سٹیبلائز کرنا جو پہاڑوں کا کام ہے تاکہ کانپے نہ, جب وہ اپنے محور کے گرد گھومے یا وہ سورج کے گرد گھومے تو اس وقت اس کا بیلنس قائم رہے, ایک آربٹ کے اندر رہے. تو اس آربٹ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح لگا دیا کہ کرسٹ آف دی ارتھ کو سٹیبلائز کر دے. یہ بات قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے اور سائنٹسٹ آج کی کتابوں میں لکھ رہے ہیں. اب میں پروفیسر کیتھ مورے جو آتھر ہے دی ڈیولپنگ ہیومن کا, پروفیسر ایمریٹس ہے اناٹمی کا, یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں, اور اس کی کتاب کے 8 زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں. اس کے سامنے جب قرآن کی آیات کو پیش کیا گیا, سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں فَإِنَّ خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ, ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ سے, پھر علقہ سے, اور پھر مضغہ سے.